دعوت کے اس کام کو جو اپنی اصلاح کی نیت سے کرے گا اور اپنے کو محتاج بنا کر، اپنی حاجت سمجھ کر، اپنی ضرورت سمجھ کر، اس کے لیے اس کام میں موت تک چلنا آسان ہے، اور نیت اگر کسی اور کی ہو جائے گی تو پھر چلنے میں اسے مشکل پیش آئے گی، ہو سکتا ہے چلتے چلتے رک جائے۔ اس لیے ہم اپنی نیتوں کو یہ بنا لیں کہ ہم تو اس کام میں اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی تربیت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگے، تو موت تک کرنا آسان ہو جائے گا۔ اکثر ہم سب سنتے ہی رہتے، بڑے فرماتے ہیں کہ دعوت کی یہ محنت اپنی زندگیوں کے بنانے کی محنت ہے، اور بننے کی ابتدا یہیں سے ہوگی کہ نیت کو صحیح کر لے آتی۔ بھائی میں یہاں آیا ہوں شب گزاری میں، یا گشت میں جا رہا ہوں، یا تعلیم میں بیٹھ رہا ہوں، یا مشورے میں شریک ہو رہا ہوں، یا جو بھی دعوت کی لائن کے اعمال کر رہا ہوں، تو اس میں اپنی ذاتی نیت یہ ہو کہ میں اپنی اصلاح کے لیے اس کام کو کر رہا ہوں، اپنے ایمان کو سیکھنے کے لیے، اور وہ صفات جس کی ہم دعوت دے رہے ہیں میرے اندر آ جائے اس کے لیے، اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری آخرت بن جائے۔ بس یہ جذبہ، یہ نیت اگر ہوگا تو انشاءاللہ جیسے اس کام میں ابتداءً یہی انداز سے لوگ چلتے تھے تو 3 دن میں زندگیاں بدل جائے کرتی، اور اب زیادہ وقت لگنے کے بعد بھی وہ بات پیدا نہیں ہو رہی، لوگ بھی کہہ رہے ہیں، محسوس بھی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، مدینہ منورہ کے اندر سارے کام کرنے والے لوگ جمع تھے۔ حضرت جی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آدمی شروع میں جب دعوت کے کام میں لگتا ہے چند سال تک تو اس کی بڑی ترقی ہوتے رہتی ہے ہر لائن کی۔ پہلے نماز کا اہتمام نہیں تھا، اب نماز کا اہتمام آ گیا، بلکہ نماز ہی نہیں تھی زندگی میں، نماز آ گئی، نوافل کا اہتمام آ گیا، تلاوت آ گئی، تسبیح آ گئی، صفات آ گئی۔ پھر وہ بات بعد میں باقی نہیں رہتی ہے، یا وہ آگے بڑھنا اس کا رک جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جیسے ہم سب جب پہلی مرتبہ 4 ماہ لگائے تھے یا 40 دن لگائے تھے تو کتنی دعائیں یاد کیے تھے، اور دوسرے چلے میں کتنی یاد کیے، اور تیسرے میں کتنی، تو اس کا ریشو گرتے گرتے اب ایسا بھی ہو رہا ہے کہ پورا چلہ لگا کے آگے ایک دعا بھی نہیں یاد کر کے آیا، ایسا ہو رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جبکہ علاج تو وہی ہے جو کل تھا وہ بھی آج ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا، جو ڈوز دیا جا رہا تھا وہ کل بھی تھا آج بھی ہے۔ جیسے وہی نماز صحابہ کی بھی تھی، وہی نماز ہم بھی پڑھ رہے ہیں، وہی قرآن اور وہی اعوذ اور تسمیہ، وہی رکوع اور سجود۔ پھر کیا بات ہے کہ ان کی نمازوں سے مسائل حل ہوئے اور ہماری نمازوں سے حل نہیں ہو رہے ہیں؟ تو دیکھیں گے اندر تو یہی نظر آئے گا کہ کچھ گڑبڑ ہے، کہیں پنچر ہے۔ تو یہ سوال حضرت نے پوچھا تاکہ کام کرنے والے بھی اس طرف توجہ کریں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ تو بڑوں کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ سب نے کہا حضرت آپ ہی اس کا جواب دیں کہ کیوں پہلے تبدیلیاں آ رہی تھی اب ایسی تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ تو کہا کہ پہلے نیت جو ہے ابتداءً کام کرنے والوں کی، نکلنے والوں کی اپنی اصلاح کی ہوتی ہے۔ مجھے تو کچھ آتا نہیں، میں سیکھنے کے لیے نکلا ہوں، جذبہ سیکھنے کا ہوتا ہے۔ دوسرے چھوٹا بن کے چلتا ہے، کیا بن کے چلتا ہے؟ چھوٹا بن کے 2-4 چلہ لگ جاتا تو پھر بڑا ہو جاتا ہے۔ سم تھنگ میرا بھی 3 چلہ لگا ہے ماشاء اللہ، کالا ٹائپ کرتا ہے، اور پہلے ڈرتے ہوئے چلتا ہے، بھائی میں تو نیا ہوں، کچھ نہیں آتا مجھے، پوچھ کر اعلان بھی پوچھ کے کرتا ہے، اور سہم کے ساتھ چلتا ہے، ڈرتے ہوئے، سہم کہتے ہیں ڈرتے ہوئے، پوچھ کر، چھوٹا بن کر، طلب کے ساتھ۔ اس لیے وہ بڑی تیزی سے ترقی کرتا ہے۔ بعد میں یہ بات نہیں رہتی، نہ ویسی طلب تڑپ جو پہلے تھی، بے چینی، وہ رونا دھونا جو پہلے تھا، اور وہ پوچھ کر چلنا، وہ ڈرتے ہوئے چلنا، اب نڈر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ نڈر ہو گیا۔ اب تو خود ہی، اب کیا پوچھے گا، بڑا ہو گیا، کام بڑا ہے، ہم بڑے نہیں۔ اس لیے دیکھو کام تو دین کا ہم اپنی اصلاح کی نیت سے کریں گے تو موت تک کے آسان ہوگا۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ اپنی اصلاح کی نیت ہوتی ہے
اور بعد میں غیر محسوس طریقے سے ہماری نیت دوسروں کی طرف ہو جاتی ہے کہ اب تو اپنے کو آ گیا سب کچھ، اب ہم جو جا رہے ہیں دوسروں کو سکھانے جا رہے ہیں، اس لیے اپنے اندر سے کچھ نہیں آتا. صرف بقول مولانا یونس صاحب نے ہم کہ ہم ایسا نہ ہو جائے کہ سوئی سب کو کپڑا پہناتی ہے اور خود ننگی رہتی ہے. سوئی سب کو کپڑا پہناتی ہے اور خود ننگی رہتی ہے، تو کہیں ہمارا حال ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری وجہ سے تو لوگ دیندار بن رہے ہوں، صفات والے بن رہے ہوں، اور ہم جہاں سے وہی ہوں سوئی کی طرح کہ سب کو کپڑا پہنا رہی اور خود ننگی ہے. یا دوسری مثال دیتے ہیں کہ لوگ تو ہماری محنت سے سونا بن رہے ہوں. کیا بن رہے ہوں؟ سونا، اور ہم پارس کے پارس. ایسا نہ ہو تو سب سے بڑا نقصان ہوگا کہ لوگ تو ہدایت پا رہے ہوں اپنی کوششوں سے اور ہم خود جو ہے پارس کے پارس رہے. یا مثال دیتے ہیں چھلنے کی کہ چھلنے میں سب خراب چیزیں آ گئی اور اصل چیز نیچے چلی گئی، تو چھلنی نہ بنے کہ سب اپنے اندر خراب چیز آ گئی اور دوسرے لوگ اچھے بن گئے. اس لیے بہت ہم کو آخر تک اپنی اصلاح کی نیت سے چلنا ہے، موت تک، یہ اپنی زندگیوں کے بنانے کی محنت.